الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کہف کی 11ویں آیت ہے. پروردگار عالم کا فرمان ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. لفظ ترجمہ کریں گے تو ضربنا ہم نے مار دیا، علی آذانہم ان کے کانوں پر. کیا مار دیا؟ ان کے کانوں پر ڈھاکن مار دیا. فی الکہف، غار میں، سنینا کئی سال، عددن جن کی تعداد تو ہے مگر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. یہاں پر اصحاب کہف کی بات چل رہی ہے کہ اصحاب کہف جب غار کے اندر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کانوں پر اس طرح ڈھاکن کو لگا دیا کہ کوئی آواز انہیں سنائی نہ دے. کیونکہ مسلسل آواز سنائی دے گی تو نیند میں خلل ہو جائے. کچھ دیر درود شریف پڑھ لیجیے. آپ کر پھسل جاتا. برابر. پروردگار عالم نے اصحاب کہف یعنی وہ نوجوان جو غار کے اندر پناہ لینے گئے تھے، ان کے آرام کا اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ ان کے کانوں پر پروردگار عالم نے ایک حائل رکھ دیا، ایک روکنے والی چیز کو رکھ دیا کہ آواز کانوں میں نہ جائے. عموماً لوگ الارم رکھ کے آرام کرتے، جب الارم بجتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ آواز جب کان میں گھستی ہے تو لازمی طور پر نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بزرگ آرام کر رہے ہوں، کوئی بیمار آرام کر رہا ہو تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آہستہ بات کرو کہ وہ سو رہے ہیں.
یا اشاروں میں بات کرو، کیونکہ وہ سو رہے ہیں، تو آواز اور نیند دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ تب اصحاب کہف غار میں گئے، اب انہیں مرنا نہیں ہے بلکہ سونا۔ اگر موت طاری ہو جائے تو کتنی بھی آوازیں کرو، وہ مرا ہوا آدمی آنکھ نہیں کھولتا، اس کی آنکھ کھلتی بھی نہیں، چونکہ بدن میں روح ہی نہیں ہے۔ مگر نیند کا معاملہ الگ ہے۔ نیند کا معاملہ ایسا ہے کہ آواز زیادہ ہو جائے تو کیسے بھی سونے والے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو دیکھیے جو فطرت ہے، انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، اسے پروردگار عالم نے کتنے بہترین انداز میں سمجھایا۔ دیکھیے جب نیند لگتی ہے، آوازوں کا بھی کبھی اثر نہیں ہوتا، کبھی الارم بجتی ہے، 1 میٹر کی دوری پر رہنے والے آواز کو سن لیتے ہیں، مگر اس الارم کے قریب سونے والا ایسے سوتا ہے گویا کہ الارم بجتی ہی نہیں۔ تو یہ اس کے کان پر ایک ڈھاکن لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے آواز اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطریق رحمت، ہمدردی، مہربانی، شفقت، یہ اصحاب کہف کو سلانا، لہٰذا وہ لوگ غار میں گئے، لیٹ گئے، اور ان پر نیند بھی طاری ہوئی اور آوازوں کا اثر نہ ہو، اس لیے ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھاکن لگا دیا۔ ثم پھر کیا ہوا؟ بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگا دیا۔ ایک مدت تک سوتے رہے، کئی 100 برس سو گئے، 300 سے زیادہ سا عرصہ سوتے رہے۔ اگر 3 دن کوئی آدمی سو جائے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسا انسان ہے کہ 3 دن سو رہا۔ مسلسل 24 گھنٹے سو جائے تب بھی ہم تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی رات کو 10 بجے سویا، دوسرے دن 10 بجے بھی نہیں جگا، یوں ہی دوسری رات 10 ہو گئی، تو کتنے گھنٹے سویا؟ وہ 24 گھنٹے۔ نارمل ایک انسان 8 گھنٹے سوتا ہے، صحت مند آدمی، ذرا پھرتی والا 6 گھنٹے 4 گھنٹے نیند ہوتی ہے۔ اگر کوئی 24 گھنٹے سو جائے، آج رات 10 بجے سو کر ہفتے کو اتوار کی رات 10 بجے کوئی جاگے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا۔ پروردگار نے کہا کہ جگانے پہ ہم قادر ہیں تو سلانے پہ بھی ہم قادر ہیں۔ جگانا بھی ہمیں آتا ہے، سلانا بھی ہمیں آتا ہے، اور یاد رکھ اے بندے، جب تک ہم نہ جگائیں تو جاگ نہیں سکتا، جب تک ہم نہ سلائیں تو سو نہیں سکتے۔ تو اسی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں واضح کیا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی۔ نیند سے بیدار ہو جاؤ تو کیا دعا کرو؟ یہ دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری۔ الحمدللہ، خوبی اللہ ہی کے لیے۔ جب خوبی اللہ کے لیے بندہ کہہ دیا تو بندے نے یہ مان لیا کہ میرے اندر خوبی نہیں۔ جب الحمدللہ کہو، خوبی اللہ کے لیے، خوبی اللہ کے لیے، تو مطلب کیا؟ خود میں کوئی خوبی نہیں، خود میں بھی خوبی ہے مانتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، تو الحمدللہ کہنے کا مطلب ہی نہیں۔ الحمد، ہر خوبی، الحمد میں جو لام ہے وہ لام استغراق ہے۔ استغراق کا معنی ہے
سب کو شامل ہو جانے والا، یعنی ٹوٹل حمد، ٹوٹل خوبی کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہے تو ہمارے لیے کیا رہے؟ ہمارے لیے نہیں۔ الذی احیانی، جس نے مجھے زندہ کر دیا، یعنی تو جو جاگا ہے حقیقت میں زندہ ہوا ہے۔ روزانہ سونے کے بعد تازہ زندگی ملتی، ہر دن سونے کے بعد تازہ زندگی ملتی ہے۔ بعدما اماتنی، مجھے موت دینے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف ہم سب کو جمع ہونا ہے، اللہ ہی کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب نیند کھلے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ اس دعا میں ذرا توجہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تعریف اس کے لیے ہے جس نے مجھے سلانے کے بعد جگایا۔ اگر وہ بات ہوتی تو الفاظ یوں ہوتے، الحمدللہ الذی ایقظنی بعدما انامنی، ایقظنی بعدما انامنی، مجھے سنانے کے بعد جگایا، ایسا نہیں۔ احیانی بعدما اماتنی، یعنی نیند تو نیند سب کے لیے ہے، تو اسے نیند نہیں اپنی موت تسلیم کر لے۔ بیداری تو بیداری ہے، تو اس بیداری کو اپنے لیے زندگی تصور کر لے۔ تو اصحاب کہف ایک لمبی مدت سوتے رہے، انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ اس دور میں یہ 300 برس کی مدت میں کتنے بڑے بڑے طوفان آئے ہوں گے، کیا کیا حادثے ہوئے ہوں گے، مگر انہیں پتہ نہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، یعنی جگایا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم آزمائیں، اَيُّ الْحِزْبَيْنِ، ان دو جماعتوں میں کون سی جماعت، احصیٰ لما لبثوا امدا، ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں کون سی جماعت زیادہ یاد رکھتی ہے؟ تو دو جماعتیں ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے اتنے برس رہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اتنے برس رہے، تو دو میں کون مدت کو یاد رکھتا ہے؟ یہ ہم بتانا چاہتے تھے۔ لِنَعْلَمَ، اس کا لفظی ترجمہ ہے تاکہ ہم جانیں۔ اب خدا کو جاننے کی کیا ضرورت، ہو تو پہلے ہی سے جانتا ہے، تو ہم جانیں، یہ بطور مجاز ہے۔ ہم جانے کا مطلب ہم دوسروں کو بتائیں۔ دیکھتا ہوں، آیا تو دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہوں، یعنی دیکھتا ہوں مانا سب کو دکھاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مطلب نہیں، دیکھتا ہوں کتنے اسے کیا سزا دینا ہے، میں دیکھتا ہوں تو مطلب دکھاتا ہوں، تو ایک محاورہ ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نکالنا ہے کہ اللہ نے کہا تاکہ ہم جانیں، بعد میں اللہ کو علم ہوا، ایسا نہیں۔ اللہ کا علم تو علم قدیم ہے، علم ازلی ہے۔ تو دو حزبوں میں، حزب کے معنی ہے گروپ، جماعت، دو جماعتوں میں کون سی جماعت، کس جماعت نے احصا یاد رکھا، لما لبثوا امدن، ان لوگوں کے ٹھہرنے کی مدت کو، کس نے یاد رکھا، کس کو پتا؟ رب نے بتایا تو پتہ چلا۔ پہلا رکوع ختم ہوا، اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک، اے پیارے نبی ہم آپ کو قصہ سنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم قصہ سنائیں گے، کس کو؟ علیکا، اے نبی آپ کو، نبأہم، ان لوگوں کا قصہ، یعنی اصحاب کہف کا قصہ، غار والوں کا قصہ، غار میں چھپ جانے والوں کا واقعہ ہم بتائیں گے، بالحق، سچائی کے ساتھ، یعنی ہم جو واقعہ بتائیں گے اس میں سچائی ہی سچائی ہے،
انسان جب واقعہ بتاتا ہے تو اس میں جان بوجھ کر مسالہ چڑھاتا ہے یا اسے خود پتہ نہیں مسالہ چڑھ جاتا ہے۔ پر اڑتا ہوا کوئی دیکھ کر آ کر بول دیا کبوتر اڑ رہا، گھبرا گیا۔ نوکر نے آ کے مالک سے کہہ دیا کہ کبوتر اڑتا ہے۔ مالک بولا کہ ارے وہ تو میرا پسندیدہ کبوتر ہے، اڑ گیا۔ بہت پریشان ہوا، ارے اڑ گیا، کیسے پکڑیں گے اس کو، کون لے کے آئے گا اسے؟ لے کر آئے، میں انعام دوں گا کیونکہ میرا بہت پیارا کبوتر ہے۔ کچھ دیر کے بعد کبوتر کی آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ جا کر دیکھا تو پنجرے میں کبوتر ہے۔ ارے تو دیکھا کیا اڑا؟ ارے پر اڑا، کیا بولا؟ کبوتر اڑا بولا۔ تو یہ معاملہ ہے ہم لوگوں کو۔ صبح اٹھتے ہی ہم نیوز پیپر کھولتے، آج تو وہ عادت بھی ختم ہو گئی ہے، ایک زمانے میں بڑی اہمیت تھی اخبار۔ ہمارے نانا جان نے کہتے تھے بھائی اخبار لاؤ۔ آج لوگوں کو اخبار بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ نیوز پیپر کو اس زمانے میں اخبار کہتے تھے، اب بھی اخبار نامہ ہی ہے کیونکہ اس میں خبریں رہتی ہیں تو اخبار پڑھتے ہیں۔ تو آج نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور ٹی وی کے اندر بھی نیوز سنائی جاتی ہے، اس میں تقریباً 70% جھوٹ رہتا ہے، بے شک کچھ بات صحیح رہتی ہے۔ تو یہ انسان جب خبر دیتا ہے تو خبر دینے والا انسان خود بے خبر ہے، یہ خود بے خبر ہے، مگر مولا جب خبر دیتا ہے تو وہ تو باخبر ہے، سبحان اللہ، باخبر بھی ہے اور سچا بھی ہے۔ انسان کبھی باخبر رہ کر بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ کیوں جھوٹ بول دیتا ہے؟ حالات کی وجہ سے۔ صحیح بات بولوں گا تو مجھے مار دیں گے، تو جھوٹ بولتا ہوں۔ لیکن رب جھوٹ سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ بہت بڑا عیب ہے۔ پروردگار عالم ہر عیب سے پاک ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ، ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ، غار والوں کا واقعہ، اور ہمارے واقعے کے اندر سچائی کے سوا کچھ نہیں۔ انہم فتیہ، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ فتیۃ، نوجوان۔ فتیۃ جمع ہے فتح کی، فتح کا معنی ہے نوجوان، یہ ایک نوجوان، اس کی جمع، اس کا پلورل ہے فتیۃ۔ تو چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ وہ ایسا دور تھا کہ بادشاہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا کہ تم بت پرستی کرو، جو بھی خدا پرست رہتا اسے مجبور کیا جاتا کہ بت کی عبادت کر۔ وہ بادشاہ دقیانوس تھا، بڑا ظالم تھا، تو لوگ اس سے ڈر کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ کیا کریں گے بھائی، نہیں تو گردن اڑا دیتے، اس کی بات ماننا ہی پڑے گا۔ تو ایسے خطرناک ماحول میں چند نوجوان ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ماحول کا ان پہ اثر نہیں پڑا۔ تو یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان پر قائم رہیں گے، ہماری جان جائے تو جائے، ہماری گردن اڑے تو اڑ جائے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ہدایت کو اور زیادہ کر دی۔ ایمان پر استقامت آئی تو رب نے ان کے دلوں کو اور روشن کر دیا، ہدایت زیادہ ہو گئی، صحیح راستہ سامنے آ گیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا۔ دل مضبوط رہے، دل مضبوط رہے، حالات کیسے بھی خطرناک ہو جائیں،
انسان اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ اگر دل ہی ڈھیلا ہو گیا تو وہاں سے کوئی نقلی شخص جو کسی وجہ سے خاکی ڈریس پہن لیا، نوکر ہے کہیں کا، واچ مین، خاکی ڈریس پہن کر آیا تو یہ کانپنے لگتا، کیا پولیس والا آ گیا، پولیس والا آ گیا، کیا بھائی کیا ہو گیا؟ پولیس والا آتا ہے، بھائی وہ پولیس والا نہیں بھائی، وہ دکان کا واچ مین، تم ایک آواز نکالو تو وہ ایسا بھاگے گا کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، اسے دیکھ کر تم ڈرتے۔ تو انسان کا جب دل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ ڈرنے لگتا ہے۔ دل مضبوط ہو جائے تو دل کو مضبوطی جو حاصل ہوتی ہے یہ رب کے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ سارا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں ڈرے۔ یہ دل کی مضبوطی رب نے آپ کو عطا کی، اور یہ مضبوطی رب تعالی حضور کے غلاموں کو بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ربطنا علی قلوبہم، ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر، یہ بھی ایک محاورہ ہے، ان کے دلوں پہ باندھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دلوں کو ہم نے طاقتور بنا دیا، دل طاقتور بن گیا۔ جسم کمزور بھی ہو تو آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، اگر دل کمزور ہے، جسم زبردست ہے، تب بھی لڑک جاتا ہے۔ تو کوئی مقابلہ کرتا ہے تو دل کی قوت سے مقابلہ کرتا ہے، اگر دل میں قوت نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے دلوں کو مضبوط بنا دیا۔ اذ قام، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ چند نوجوان ایسے ہیں جو ہمیشہ رب کی عبادت کرتے ہیں، نیکی پر قائم ہیں، کبھی بت پرستی نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے آؤ ہمارے پاس تاکہ ہم ان کو دیکھیں، ان کی دلیری کو ختم کر دیں۔ کیسا بھی زبردست آدمی آئے، بادشاہ کو دیکھ کر کام جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا دبدبہ ہے، فوج ہے اس کے پاس، جان سے مار دے گا، یہ بات تو یقینی ہے۔ تو یہ نوجوانوں کو بھی لایا گیا، تو یہ نوجوان آئے اور کھڑے ہو گئے، اذ قاموا، کھڑے ہوئے۔ فقال، انہوں نے کہا، بادشاہ کے سامنے نوجوانوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ تمہارا رب پوچھا، کون ہے تمہارا رب؟ کون ہے رب معلوم نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہ بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، ایک ہی معبود کو پکاریں گے، معبود حقیقی وہ ہمارا پروردگار ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر اس کے علاوہ کوئی بات کہیں گے تو بات بڑی غلط بات ہو جائے گی، یعنی اللہ کے سوا کسی کو ہم معبود بتا دیں گے تو یہ بڑی غلط بات ہوگی، ہم غلط بات ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ، یہ اٹل بات ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے ہی سنا دی۔ اب بادشاہ بھی حیران، سوچ رہا کہ اتنے مضبوط ہیں یہ لوگ، اب ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو ایسی اذیت دی جائے کہ اس اذیت کی تاب نہ لا کر یہ اپنے عقیدے سے ہٹ جائے۔ ہاتھ پیر باندھ کر، بدن کے اندر سوئی چبا چبا کر نکالو، یا ہاتھ پیر باندھ کر پٹائی کرو، بھوکے رکھو، پیاسے رکھو، آدمی تڑپ جاتا ہے، جو بولتے وہ کروں گا بس۔
یہ جو مصیبت اس پہ آتی ہے اس وقت مجبور ہو کے بڑے سے بڑا طاقتور آدمی بھی کیا کرتا ہے، کیا کرنا، جو بولتے وہ کرتا ہوں. تو ایسی صورت پیدا کر دے یہ سوچ رہا تھا، لیکن خدا جسے بچانا چاہتا ہے پروردگار اس کے راستے نکال دیتا ہے. تو ان نوجوانوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار نہ تو ہے نہ وہ ہے نہ یہ، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. ربنا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے. اگر ہم اس کے سوا کسی کو معبود تسلیم کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، شطط ہے. شططن کا معنی ہے حد کو پار کر دینا، بہت بڑی غلطی کر دینا. یہ غلطی ہم کبھی نہیں کریں گے. اسی کو ہم خدا مانیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو پیدا کر نہیں سکتا، اور جس نے ہم کو پیدا بھی نہیں کیا اسے ہم کیوں اپنا خدا مانیں. جو ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، اسی کو تو ہم معبود مانیں گے، دوسرے کو ہم کیوں معبود مانیں. اعلان کھلے طور پر نوجوانوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا. ساری بستی کانپ رہی، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے. ایمان کسی کے پاس تھا بھی تو وہ چھپا چھپا کر اپنے ایمان کو رکھتا تھا. بادشاہ کے سامنے وہی کہنا پڑے گا جو بادشاہ پسند کرتا ہے. مگر ان نوجوانوں نے بڑی دلیری سے جواب دے دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا واقعہ تو آپ جانتے ہوں گے. بہرحال کافی وقت ہو گیا ہے، حدیث کا بھی درس دینا ہے، اس لیے ہم اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، آیت نمبر 14 پر. تو چند حدیثیں آپ سن لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ النائحۃ والمستمعۃ. اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے جو نوحہ کرتی ہے، اور اس عورت پر بھی اللہ تعالی نے لعنت کی ہے جو نوحہ کرنے والی عورت کی طرف متوجہ ہو کر اس کی باتوں کو سنتی. تو یہ نوحہ کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے نوحہ سے. تو یہ نوحہ کیا ہے؟ نوحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی موت ہو گئی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہاں آ کر رو رو کر چلا چلا کر اس کی تعریف کرنا، اور وہ بھی جھوٹی تعریف کرنا، پھر اللہ کی شکایت کرنا. اے خدا، کیا تجھے تیرا یہ بندہ ہی ملا تھا کیا؟ کیا گناہ کر دیا یہ بندہ، تو اس کو مار دیا. بڑے بڑے ظالم ہیں، وہ تجھے نظر نہیں آئے کیا؟ یہ آدمی نظر آئے گا تجھے؟ ایسی باتیں کرنا. تو جاہلیت کے دور میں یہ ایک رواج تھا. ایسی عورتوں کو لوگ کرائے پہ لیتے تھے، مزدوری تھی کہ رات بھر اگر روئی تو اتنی بھاری. یا 4 عورتیں مقرر تھیں، 3 گھنٹے تو رونا، پھر 3 گھنٹے تو رونا، 3 گھنٹے تو رونا. اور روتے ہوئے ایسا واویلا بچانا کہ لوگ میت کو دیکھنا تو چھوڑ دیں، رونے والی عورت کو دیکھنے میں لگ جائے، سب کی آنکھوں کا نظارہ بن جائے گی. پھر کپڑے چیر لے گی، کپڑے چیر لے گی، یعنی بے حیائی کا مظاہرہ کرے گی. اس وقت اسے اجازت مل جاتی کیا؟ ارے غم کا اظہار کر رہی ہے، کپڑے پھاڑے گی، سر پہ پیٹے گی، سر کو پٹک پٹک کر روئے گی. پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی، آ کر مسکراتے ہوئے بولی میرے پیسے دے کے جاتے. یہ ہے نوحہ کرنے والی. تو نوحہ کرنے والی عورت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے.
یعنی حضور نے بددعا کی۔ اسی طرح وہ عورت جو نوحہ کرنے والے کی طرف توجہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتوں کو، اس کی بکواس کو سنتی ہے، اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہ نوحہ کرنے والی عورت توبہ کے بغیر مر جاتی، اذا ماتت النائحۃ ولم تتب، توبہ کیے بغیر مر گئی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے گندک کا لباس پہنائے۔ گندک جو جس میں آگ لگ جاتی ہے، عموماً جو پٹاخے ہوتے ہیں پٹاخوں کے اندر گندک ہی ہوتی ہے، تو گندک کی خمیص اسے پہنائی جائے گی اور پھر اسے خارش کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی ایسا لباس پہنایا جائے گا پہنتے ہی کھجلی شروع ہو جائے گی، تو بدن کو کھجاتی رہے گی اور پھر بدن میں آگ بھی لگے گی۔ تو ایسا سخت ترین عذاب اس عورت کو دیا جائے گا جس کا مشغلہ ہے نوحہ کرنا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے آج اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ کی نعمت کی بات کرتے رہنا یہ شکر گزاری ہے، اور اللہ کی نعمت کا ذکر چھوڑ دینا یہ ناشکری۔ تو خدا کی نعمتیں کتنی ہیں ہم پر، نعمتوں کو یاد کر، ان کے کرم کو یاد کر، ان کے کرم کو یاد کر، سب کے ستم کو بھول جا، ہنس کر گزار زندگی رنج و الم کو بھول جا۔ یہ جو آنکھ ہے اس کے بارے میں سوچ لے کتنی بڑی نعمت ہے، 2 کان، 2 ہاتھ اور ہر ہتھیلی میں 5 انگلیاں سلامت، کتنی بڑی نعمت۔ ہم کھا رہے ہیں، غذا حلق سے اتر رہی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے۔ منہ سے شکر ادا کرنا تو اچھی بات ہی ہے، مگر جو ہی آپ خدا کی نعمت کو محسوس کرو تو خدا کہتا ہے کہ میرے بندے میں شکر گزاری آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہے؟ کوئی آپ کو کھلا رہا ہے، آپ بھوکے ہیں، بھوک سے آپ کی حالت خراب ہو گئی، کسی نے آپ کو بلا کے بٹھایا، دستر بچھایا، کھانا رکھا، بولا کھائیے، آپ کے پلیٹ میں کھانا رکھ کر آپ کھا رہے، کھا کر نکلے، کوئی پوچھا کیا بھائی کھائے کیا، کون کھلایا، کوئی تو کون کھلایا کیا، تو یہ احساس تک نہیں۔ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا، بولنا کہ آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اگر آپ مجھے نہیں کھلاتے تو بھوک سے میں مر جاتا، یہ ساری باتیں کرنا تو یہ بات کی بات ہے، کم از کم احساس تو ہو۔ یہ احساس بھی نہیں ہے تو پھر کہاں سے شکر ادا کریں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ضرورت کے وقت قرض طلب کرتے، قرض لے لینے کے بعد واپس تو نہیں کرتے، احساس تو ہونا چاہیے کہ اس نے قرض دے کر مدد کی، وہ بھی نہیں، بھائی مانگا نہیں تو نہیں دینا تھا، کہیں کو دیا ہو، اس وقت تم تڑپ تڑپ کر مانگے بھائی دے ڈالے، اب کیا منگ لے یہ کر ہے نا، وہ مدت پوری ہو گئی بھائی، 2 مہینے کے لیے تم مانگے تھے، 1.5 سال ہو گیا، دینا ہے نہیں دے سکتے آپ، کیا دے ڈالے تو بڑا احسان کر ڈالے، ایسی باتیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، صرف شکایتیں کرتا ہے، تو شکر گزاری کا مادہ اس کے اندر کیسے آئے؟ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی باتوں میں لے آؤ، بات بات میں کہو کہ میرے رب کا یہ کرم ہے مجھ پہ، یہ کرم ہے مجھ پہ،
یہ شکر گزاری کے جذبے سے ہو رہا، شانداری کے جذبے سے نہیں ہو رہا۔ شانداری کیا؟ میرے بچوں کے جیسے کسی کے بچے نہیں ہوں گے بدل، میرے بچے ایسے نیک مولانا، کبھی بھی میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا، میرا بیٹا کسی لڑکی کی طرف بھی نہیں دیکھے گا، کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں کھائے گا، ایسا بچہ کسی کو نہیں نصیب ہو رہا۔ یہ کیا عجیب بات ہے؟ تم کیا تمام بچوں کی ہسٹری جان لے کیا تم؟ تو اس طرح کی شانداری یہ مقصد نہ رہے، رب کا شکر کہ اللہ نے مجھے نواز دیا ہے۔ اگر وہ کرم نہ کرتا تو میرا بچہ کتنا بگڑ جاتا تھا، کتنا دوسروں کو اس سے بھی اچھے بچے ہو سکتے ہیں، بھائی کسے معلوم؟ یہ دنیا بڑی ہے، میرا بچہ نیک ہے، میرے بچے سے زیادہ نیک بچہ بھی کسی کو ہو سکتا ہے۔ اگر یوں کہیں گے تو تکبر نہیں آئے گا، فخر نہیں آئے گا۔ اسی طرح بعض سخاوت کرنے والوں کیا تھا، آیا شادی کے واسطے، بھائی دے دینا 10,000 روپے، میرے جیسا کوئی بھی دنیا میں دیتا ہے اتنے رقم، یہ بھی کئی کیا مصیبت ہے، دنیا میں کیا کیا چلتا ہے تمہیں کیا معلوم، میرے جیسا کوئی کرے گا اس نے۔ یہ ساری باتیں تکبر کی علامت ہے۔ اللہ نے توفیق دی، میں نے مدد کی ہے، دوسرے کر سکتے ہیں۔ میں 10,000 دیا، دنیا میں لاکھ دینے والے بھی ہیں، 10 لاکھ دینے والے، میری جو حیثیت ہے میں دے دیا۔ اس بات کے اندر نرمی ہے، اس بات میں نرمی ہے، شکر گزاری ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اپنی باتوں میں اسے شامل کرنا، یہ شکر گزاری ہے، اور اسے چھوڑ دینا کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔